کے بعد انتہائی واجب الکرام معزز محترم عالی مرتبہ برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برادر محترم محمد سہیل صاحب، ان کی دعوت پر آج پہلی مرتبہ آپ کی زیارت کا موقع نصیب ہو رہا ہے، اور سعادت مندی یہ ہے کہ ہماری یہ ملاقات حضور کے ذکر کی نسبت سے ہو رہی ہے، سبحان اللہ، کیونکہ اس سے اچھی ملاقات اور کوئی نہیں ہو سکتی کہ ہم اپنے نبی کی محبت پہ جمع ہوئے ہیں۔ کسی نے کیا خوب کہا تھا کہ ہزاروں قومیں دہر میں وجود میں آئیں، خشک و تر کے رشتے سے، ہم نے بنیاد دوستی رکھی یاد خیر البشر کے رشتے سے، اور محمد کی وساطت سے محبت تیری میری ہے، محمد کی وساطت سے محبت تیری میری ہے، محبت اصل ہے ان کی، نہ میری ہے نہ تیری ہے۔ تو اللہ کرے اسی نسبت پہ ہی ہمارا خاتمہ ہو، اور کل قیامت کے دن اسی نسبت پہ ہی اٹھائے جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ کے محبوب علیہ السلام کے ذکر کا چراغاں گلی گلی، کوچا کوچا، ہر مسجد، ہر گھر میں ہوتا رہتا ہے، اور خاص طور پہ جب ماہ ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے تو پھر تو ذکر رسول کی بہار آ جاتی ہے۔ کوئی گھر، کوئی مسجد، کوئی محلہ، کوئی کالونی، کوئی ٹاؤن، کوئی سوسائٹی ایسی نہیں ہے جہاں نام محمد کا جھنڈا بلند نہ ہو۔ سبحان اللہ۔ میرے امام بولے، عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ طرفہ دھوم دھام، کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے۔ یہ میری سعادت ہے کہ میں آقا کا ذکر کر رہا ہوں، آپ کی سعادت ہے کہ آپ حضور کا ذکر سن رہے ہیں۔ یہ ذکر ہمارا محتاج نہیں ہے، ہم اس ذکر کے محتاج ہیں۔ حضرت حسان بن ثابت بولے، ما ان مدحت محمدا بمقالتی ولکن مدحت مقالتی بمحمد۔ میں حضور کی تعریف اس لیے نہیں کرتا کہ حضور کی تعریف بڑھ جائے، میں تو حضور کی تعریف اس لیے کرتا ہوں میری باتوں کو چار چاند لگ جاتے ہیں۔ اس مقصد کے پیش نظر میں آقا کریم اسلام کی تعریف کرتا ہوں۔ تو یہ ہمارا محتاج ہے، اس لیے کہ اللہ نے خود ارشاد فرمایا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، محبوب تیرا ذکر تو میں خود بلند کروں گا۔ جدھر ذکر خدا بلند کرے، کیڑا جمع اس نو بند کرے، اس ذکر دا حافظ آپ خدا پڑھو لا الہ الا اللہ۔ تو یہ ذکر کبھی گہنایا نہیں جائے گا، یہ ازل سے شروع ہوا ہے، تا ابد جاری رہے گا انشاءاللہ۔ جب انسان نہیں ہوں گے، جنات نہیں ہوں گے، فرشتے نہیں ہوں گے، کائنات کی ہر چیز ٹوٹ ٹوٹ کا شکار ہو جائے گی، لیکن ذکر رسول پھر بھی بلند ہوگا، کیونکہ اس وقت اللہ کی ذات موجود ہوگی اور اللہ اپنے محبوب محمد پہ درود پڑھ رہا ہوگا۔ اس لیے یہ ہماری سعادت مندی ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ کی حضور دعا ہے کہ ہمارا یہ آج کا مل بیٹھنا حضور کی ذکر کی نسبت سے قبول فرمائے، اور ہماری زندگی کے اندر آج کی محفل کے ذریعے چراغاں ہو جائے، اور ہماری زندگی کے اندر اجالا پیدا ہو جائے، اور ہمیں دنیا آخرت کی بہتریاں عطا کر دی جائے۔ میں نے آپ کے سامنے آج جس عنوان پہ گفتگو کرنا ہے، میں کچھ روایات آپ کے سامنے ایسی رکھنا چاہتا ہوں کہ جس میں حضور کی مبارک صورت کا بھی ذکر ہو اور مبارک سیرت کا بھی ذکر ہو، کیونکہ یہ بات ذہن رکھیں کہ کائنات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو جیسی صورت عطا کی ہے، کسی اور کی صورت ایسی نہیں ہے، اور جیسی سیرت ہمارے آقا کو دی گئی ہے ایسی سیرت بھی کسی کو نصیب نہیں ہوئی۔ مائیکل ایچ ہارٹ مغربی مفکر ہے، اس نے 100 عظیم المرتبت کائنات کی شخصیات پر ایک کتاب لکھی، پورے عالم کی 100 شخصیات کو جمع کیا، جس میں سب سے اونچا نام اس نے میرے اور آپ کے آقا کا رکھا ہے، اور یہ کہتا ہے کہ میں نے حضور کا نام عقیدت کی بنیاد پہ سب سے اونچا نہیں رکھا، بلکہ میرٹ کی بنیاد پہ سب سے اونچا رکھا ہے، چونکہ عقیدت کو دیکھتا تو پھر تو عیسیٰ علیہ السلام کا نام اونچا رکھتا، چونکہ مذہباً عیسائی ہے، لیکن عیسائی ہونے کے باوجود
عیسیٰ علیہ السلام سے بھی قبل اور پہلے ذکر اس نے حضور کا کیا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں نے عقیدت کی بنیاد پہ نہیں رکھا بلکہ میرٹ کی بنیاد پہ رکھا ہے۔ سچی بات یہ ہے کائنات میں حضور جیسی نہ صورت کسی کی ہے نہ سیرت کسی کی ہے۔ اس لیے میرے امام بولے تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیری خلق کو حق نے جمیل کیا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہاد تیرے خالق کے حسن و ادا کی قسم۔ ایک فرانسیسی مفکر کہتا ہے کہ انسان کو ہیرو اس کے گھر والے کم مانتے ہیں، کیونکہ گھر والوں کے سامنے انسان کی جلوتیں بھی ہوتی ہیں، خلوتیں بھی ہوتی ہیں، انسان کی اچھائیاں بھی ہوتی ہیں، جو کچھ کوتاہیاں ہوتی ہیں وہ بھی سامنے ہوتی ہیں۔ لیکن یہ میرے حضور کی سیرت کا جمال ہے کہ خواتین میں جس خاتون نے سب سے پہلے میرے حضور کا کلمہ پڑھا ہے وہ حضور کی اپنی زوجہ محترمہ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ یہ حضور کی سیرت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ حضور کی سیرت کا کمال ظاہر ہوتا ہے کہ جنہوں نے قریب سے حضور کو دیکھا وہ سب سے پہلے حضور پر ایمان لائے۔ تو آئیے ذرا ہم چند روایات ایک ہی راوی سے سنتے ہیں۔ ایک راوی جس نے حضور کی صورت کو بھی بیان کیا، پھر حضور کی سیرت کو بھی بیان کیا۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ حضور کی صورت کو بیان کرتی فرماتی ہیں لنا شمس وللآفاق شمس، لوگوں ایک سورج تمہارا ہے اور ایک سورج میرا ہے۔ تمہارا سورج وہ ہے جو دن کو چمکتا ہے اور میرا سورج وہ ہے جو دن کو بھی چمکتا ہے راتوں کو بھی چمکتا ہے۔ اب ام المومنین حضور کی سیرت بھی بیان کرتی ہیں۔ چند تابعین کی جماعت اکٹھی ہو کر آئی ام المومنین کے پاس اور عرض کیا مومنوں کی ماں ذرا ہمیں حضور کی سیرت کے بارے میں تو کوئی بات بیان کریں۔ مقصد کیا تھا؟ ہم حضور کی سیرت سن کر اس پہ عمل کرنا چاہتے، تو آپ کے ساتھ تو ظاہر ہے حضور کا بڑا قریبی رشتہ ہے، تو لہٰذا ہمیں بیان کیجئے۔ تو ام المومنین نے فرمایا بیٹا تم نے قرآن کبھی نہیں پڑھا؟ عرض کرتے ہیں قرآن تو بالکل پڑھتے ہیں۔ تو فرمایا کان خلقہ القرآن، حضور چلتا پھرتا قرآن ہی تو تھے، یعنی جو کچھ قرآن نے کہا حضور نے وہ کر کے دکھا دیا، اور جو قرآن کے اندر تھیوری موجود ہے آمنہ کے لال اس کا عملی پریکٹیکل ہے، اس کی عملی مشق ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بلکہ ایک بزرگ نے لکھا کہ اگر کسی شخص کے سینے میں حضور کے دیدار کی تڑپ ہو لیکن دیدار نہ ہو رہا ہو، ظاہر ہے کوئی کائنات میں ایسا شخص نہیں ہے جس کے سینے میں حضور کے دیدار کی تڑپ نہ ہو۔ یار گناہ گار ضرور ہیں لیکن حضور کا پیار تو سینے میں رکھتے ہیں، دل تو دھڑکتا ہے نا حضور کے لیے، نام آتا ہے تو ایک مرتبہ جب وہ دل کے اندر جو ہے وہ انگڑائیاں تو پیدا ہوتی ہیں نا، پیار تو ہے نا حضور کا۔ اللہ اکبر۔ تو فرمایا اگر کوئی شخص حضور کے دیدار کی طرف رکھتا ہے لیکن دیدار ہو نہ رہا ہو تو فرمایا پھر کیا کرو؟ قرآن کھول کے بیٹھ جاؤ۔ سبحان اللہ۔ قرآن کا دیدار ایسے ہی ہے جیسے حضور کے رخ بددعا کا دیدار کر لیا۔ سبحان اللہ۔ اللہ اکبر۔ اس لیے کہ قرآن مجید فرقان حمید نے جو کہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کر کے دکھا دیا۔ تو فرمایا کہ حضور چلتا پھرتا قرآن تھے۔ تو آئیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ حضور کی سیرت کا جمال لیں اور آقا کریم علیہ السلام کی سیرت کو فالو کرنا چاہتے ہیں تو پھر قرآن مجید کو سمجھیں، قرآن مجید کی تعلیمات کو سمجھیں اور اس پر عمل کریں، تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر یقیناً حضور کا بھی قرب نصیب ہوگا اور اللہ جل شانہ کا بھی قرب نصیب ہوگا۔ تو قرآن مجید کو فرمایا کان خلقہ القرآن، حضور چلتا پھرتا قرآن تھے۔ اب آئیے ذرا حضور کی امی جان حضرت سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا سے حضور کی صورت اور حضور کی سیرت کے حوالے سے پوچھتے ہیں کہ حضور کی صورت کیسی تھی۔ تو اماں جی فرماتی ہیں جب حضور کی ولادت بسعادت ہوئی تو فرماتی ہیں کہ حضور کا چہرہ اتنا چمکدار تھا کہ حضور کے چہرے کی چمک سے میرا سارا گھر چمکنے لگ گیا۔ اور فرماتی ہیں اتنی روشنی نازل ہوئی، اتنا نور اترا جب آقا کریم اسلام نے اس عالم گیتی میں قدم رکھا کہ میری آنکھوں سے سارے حجابات ہٹا دیے گئے اور میں نے مکے میں بیٹھ کے شام کے محلات کا دیدار کر لیا۔ یہ حضور کے مبارک چہرہ کی چمک کا کمال تھا، یہ حضور کا حسن ہے
اور یہ حضور کی صورت کا جمال ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے صبح طیبہ میں ہوئی بٹھتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا۔ فرماتے ہیں حضور کی صورت کا تو جمال یہ ہے کہ پوری کائنات اس نے محمد کی خیرات مانگتی ہے، حتیٰ کہ جب مدینے میں صبح ہوتی ہے تو آسمان کے ستارے بھی حضور کے چہرہ انور سے روشنی کی بھیک مانگنے کے لیے آتے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، یعنی حضور کے چہرہ نور کا صدقہ جو ہے وہ ستارہ جو ہے وہ لینے کے لیے آیا ہے۔ تو یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت ہے، نوری صورت اور چمکدار صورت، جس کو اللہ تعالیٰ کبھی بددعا کہتا ہے، کبھی جو ہے وہ والشمس کہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ قرآن مجید کے اندر اپنے محبوب کی قسم فرماتے ہوئے قرآن اس کا ترجمہ کرتے ہیں، فرماتے ہیں ہے کلام الہی میں شمس و ضحا، ہے کلام الہی میں شمس و ضحا، تیرے چہرہ نور فضا کی قسم، قسم شب تار میں راز یہ تھا کہ حبیب کی زلف دوتا کی قسم۔ تو کہا حضور کے چہرے کی چمک سے میں نے جب وہ شام کے محلات کو دیکھ لیا اور میرا گھر بکا نور بن گیا۔ اب یہ اماں جی نے حضور کی صورت بیان کی ہے، اب ان سے پوچھتے ہیں کہ حضور کی کوئی سیرت بھی بیان فرمائیں۔ تو امام جلال الدین سیوطی نے الخصائص الکبریٰ میں لکھا کہ اماں جی نے بیان کیا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ولادت بسعادت ہوئی تو حضور نے اپنے مبارک ہاتھوں کے بل زمین پہ تشریف لائے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیشانی سجدے میں رکھ دی۔ تو یہ حضور کا پہلا عمل تھا کہ حضور نے سجدہ کیا، چونکہ میری اور آپ کی سیرت شروع ہوتی ہے 6-7 سال کے بعد، اس سے پہلے تو دھکے ہی ہوتے ہیں۔ ہمیں آج پتہ ہی نہیں کہ ہم 5-6 سال کی عمر اس سے پہلے کیا کرتے رہے، لیکن یہ میری بات ہو سکتی، آپ کی بات ہو سکتی، حضور کی بات ایسی نہیں ہے۔ حضور نے ادھر زمین میں قدم رکھا، ادھر حضور کی سیرت کا آغاز ہو گیا۔ تو پہلا عمل یہ ہے کہ حضور نے سر سجدے میں رکھ دیا اور لوگوں کو پیغام کیا دیا، چونکہ حضور کی آمد سے قبل لوگ کوئی سورج کی بات کر رہا تھا، کوئی چاند کو خدا مان کے بیٹھا تھا، کوئی آگ کو سجدہ کر رہا تھا، کوئی جو ہے وہ ستاروں کو خدا مانے بیٹھا تھا، کوئی اپنے ہاتھوں سے تراشے ہوئے بتوں کو خدا مان کے بیٹھا تھا۔ تو آقا کریم اسلام نے آتے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کر کے اعلان کر دیا، لوگو یہ سورج تو اللہ نے تمہاری نوکری کے لیے پیدا کیا ہے، یہ چاند تو اللہ نے تمہاری خدمت کے لیے پیدا کیا ہے، یہ آگ تو اللہ نے تمہیں جو ہے وہ حرارت دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ تمہاری خدمت کے لیے پیدا کی ہے۔ آؤ اس رب کو سجدہ کرتے ہیں جس نے سورج کو بھی پیدا کیا، جس نے چاند کو بھی پیدا کیا، جس نے تم کو بھی پیدا کیا، اور مجھ محمد کو بھی تو اسی نے پیدا کیا ہے۔ آؤ اس کی عبادت کرتے ہیں۔ تو سر سجدے میں رکھ دیا۔ پہلا عمل حضور کا یہ ہے کہ حضور نے سجدے میں سر رکھا، اور پھر یہ عمل سجدے والا حضور نے اپنی آل اور اپنے اصحاب کی روحوں میں اتار دیا، ان کو سجدوں کا پیار سکھایا، انہیں سجدوں کی محبت سکھائی، اور انہیں بتایا کہ سجدوں سے پیار کرو گے تو پھر تمہیں اللہ تعالیٰ بانک پن دے گا، عروج دے گا۔ کیسے پیار سکھایا؟ حضور کے ایک صحابی ہیں حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور نے ان کو ایک سعادت عطا کی ہوئی تھی کہ یہ تہجد کے وقت حضور کی خدمت کیا کرتے تھے، حضور کو مسواک پیش کرتے، وضو کا پانی پیش کرتے، اور پھر تہجد کے لیے مصلی بچھاتے۔ یہ کرم تھا نا، کسی پہ کوئی کرم، کسی پہ کوئی کرم۔ ایک صحابی تھے حضور کا تکیہ مبارک اٹھایا کرتے تھے، حضور کے نالین مبارک اٹھایا کرتے تھے۔ ایک صحابی تھے وہ حضور کی مبارک سواری کا کجاوا کسا کرتے تھے۔ یہ مہربانیاں ہیں حضور کی، کرم نوازی ہیں، جس کو جو ڈیوٹی لگا دیں وہ ان کی مرضی کی بات ہے۔ تو وہ صحابی تھے حضرت اصلہ بن شریح کہ حضور کا کجاوا کسا کرتے تھے۔ ایک دن جو ہے وہ انہوں نے یہ غسل تھا، انہوں نے غسل کرنا تھا، تو ایک اور صحابی کو کہا کہ آج آپ کجاوا کس دیں۔ تو جب انہوں نے کجاوا کس دیا تو حضور جب تشریف فرما ہوئے تو پھر اصلہ کو بلایا اور فرمایا اصلہ آج کجاوا بدلا بدلا لگتا ہے، مجھے لگتا ہے تم نے کسا نہیں ہے۔ عرض کرتے ہیں ہاں یا رسول اللہ، آج میں نے نہیں کسا، اس لیے کہ میں جو ہے وہ غسل کرنا تھا تو میری محبت نے گوارا نہیں کیا کہ جو لکڑی آپ کے جسم مبارک کو لگتی ہے میں اس کو بغیر وضو کے ہاتھ لگا لوں، اس لیے میں نے نہیں کسا۔ تو یہ حضور کی کرم نوازی تھی، کوئی کجاوا کستا ہے، کوئی جو ہے وہ نالین مبارک اٹھاتا ہے،
تو کوئی جو ہے وہ تہجد کے وقت حضور کی خدمت کرتا ہے تو یہ تہجد کے وقت حضور کو مسواک پیش کرتے اور آقا کی صلاۃ والسلام کے لیے مصلی بچھاتے، وضو کرواتے، یہ ان کو سعادت عطا ہوئی تھی جو حضور نے ان کو دے رکھی تھی۔ تو ایک دن حضور کو وضو کروایا، جب حضور مصلی پہ چڑھے نا تو حضور کا دریائے رحمت جوش میں آ گیا اور فرمایا سل ربیہ ربیہ، مانگ لو جو کچھ مانگنا ہے، مانگ لو جو کچھ مانگنا ہے۔ اللہ اکبر۔ آج لوگ کہتے ہیں نبی سے نہیں مانگنا چاہیے، امریکہ سے مانگ لیں، باقی اداروں سے مانگ لیں، کوئی حرج نہیں، نبی سے مانگنے میں جو ہے وہ یہ جائز نہیں ہے، اور نبی خود کہتے ہیں مجھ سے مانگو، اور اللہ بھی چاہتا فرماتا ہے اما السائل فلا تنہر، بابو قیامت تک مانگتے تو تیری دہلیز پہ آتے رہیں گے پر کسی کو جھڑکنا نہیں، اور حضور نے بھی آج تک کسی کو جھڑکا نہیں ہے، جو آیا ہے اس کی چولیاں ہی بھری ہیں۔ اللہ اکبر۔ منگتے تو ہیں منگتے، کوئی شاہوں میں دکھا دو جس کو میری سرکار سے ٹکڑا نہ ملا ہو، اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں لا ورب الارض، جس کو جو ملا ان سے ملا، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی۔ لا بھی قسمیاں، واو بھی قسمیاں، رب العرش، تین قسمیں کھا کے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جس جس کو ملا، جو جو ملا، آمنہ کے لال کے قدموں کی خیرات ملا ہے۔ اس لیے فرمایا ربیہ مانگ لو جو کچھ مانگنا ہے۔ اچھا آپ دیکھیں، مجھے کوئی کہے کہ جناب مانگیں تو میں جو کچھ مانگوں گا میرے اندر کی کیفیت ظاہر ہے۔ آپ کو کوئی کہے گی مانگنا ہے جو کچھ مانگ لیں، تو ہمیں تو کوئی کہے تو ہم یہ کہیں گے جی کہ یہاں اس کالونی کے اندر کوئی اچھا سا پلاٹ مل جائے، جناب کوئی کاروبار سیٹ ہو جائے، اتنی دولت ہو جائے، کوئی جناب میں فلاں ملازمت میں لگ جاؤں۔ یہی ہماری اپروچ ہے نا، ہماری تو یہاں تک کی دوڑ ہوتی ہے نا۔ اللہ اکبر۔ لیکن دینے والے کی دینے کے انداز پہ بھی قربان جائیں اور مانگنے والے کے مزاج سے بھی قربان جائیں۔ جب حضور فرمایا مانگو کیا مانگنا ہے تو کہنے لگے مرافقتک فی الجنہ، حضور یہاں رہتے ہوئے تو آپ کی نوکری کر رہا ہوں، آپ کی خدمت کر رہا ہوں، جب آپ کل قیامت کے دن جنت کے سب سے اونچے درجے پہ چلے جائیں گے تو آپ کا رب تو آپ کو اتنے مقام محمود پہ فائز کرے گا اور کائنات کا حال عروج آپ کو دے دیا جائے گا، تو کرم کیجئے گا آپ جنت کے جس درجے میں جائیں اس خادم کو غلامی کے لیے وہیں پہ ساتھ ہی رکھ لینا کہ وہاں جنت میں بھی آپ کی خدمت کرتا رہوں۔ تو آقا کریم فرمایا آبا غیر ذالکا، یہ تو ہو گیا اور بھی کچھ مانگ لو۔ اللہ اکبر۔ آج وہ مائل بہتا اور بھی کچھ مانگ، اور بھی کچھ مانگ لو۔ عرض کرتے ہاتھ جوڑ کے حضور اگر جنت میں مجھے آپ کا ساتھ مل گیا تو مجھے اور کچھ نہیں چاہیے، یہ سب سے بڑی دولت ہے۔ تو آقا کریم اسلام نے آگے سے کیا ارشاد فرمایا؟ حضور فرمایا پھر سنو، فرمایا فَأَعِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، اگر جنت میں میرا ساتھ چاہتے ہو نا تو پھر کثرت سے سجدے کیا کرو، پھر اپنی اس پیشانی کو اللہ کے حضور جھکایا کرو، کثرت سے سجدے کرنا تمہارا کام ہے اور جنت میں اپنے ساتھ لے جانا مجھ محمد کا کام ہے۔ تو سجدوں کا پیار صحابہ کرام کو سکھایا، اپنی آل کو سجدوں کا پیار سکھایا، اپنی اولاد کو سجدوں کی محبت سکھائی۔ اگر میں یہ بات نہ کروں تو میری یہ گفتگو اس حوالے سے بالکل مکمل نہیں ہوگی۔ حضرت سیدہ طاہرہ، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، کہ جن کا مقام یہ ہے کہ جب وہ بولتی تھی تو لگتا تھا کہ حضور بول رہے ہیں، جب وہ چلتی تھی تو لگتا تھا کہ آمنہ کے لال چل رہے ہیں، ان کا انداز گفتگو، ان کا انداز رفتار حضور سے ملتا تھا۔ اور آقا کریم اسلام اپنی شہزادی سے اتنا پیار کرتے، جب وہ حاضر ہوتی تو حضور ان کو اپنی مسند پہ بٹھاتے، اپنی چادر ان کے لیے بچھا دیتے۔ وہ سیدہ فاطمہ الزہرا جب ان کی شادی ہو گئی اور پھر آگے بچے ہو گئے، اب سارا دن گھر کا کام کاج جاری رہتا ہے اور چکی پیس کے آٹا بنایا جاتا ہے۔ اب تو الیکٹرانک چکیاں آ گئی، اب ماؤں بننے کے لیے وہ مشکل نہیں ہے، تو اس وقت خواتین جو وہ اپنے ہاتھوں سے چکی پیس کے آٹا بنایا کرتی تھی۔ تو سارا دن گھر کا کام کاج جاری رہتا ہے، حضرت مولا علی کی خدمت کرتی ہیں، حسنین کریمین کے لیے تربیت، کھانا، ہر چیز چلتا ہے، اور ظاہر ہے مہمان بھی ان کے گھر آتے ہیں، مہمان نواز بھی ہیں، تو مہمانوں کو کھانا بھی دیا جاتا ہے۔ مولا علی کی خدمت میں ہلکی سی کوتاہی نہیں ہوتی، سارا دن گھر کا کام کاج جاری رہتا ہے۔ لیکن جب شام کا وقت آتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ کیا ٹی وی کا بٹن آن ہو جاتا ہے، سوشل میڈیا کھول کے بیٹھ جاتے ہیں،
کیا چار پائی بستر لگ جاتا ہے؟ نہیں نہیں، علماء سے پوچھے، مصلی بچ جاتا ہے اور رسول اللہ کی شہزادی مصلی پہ چڑھ جاتی ہے اور اللہ کے حضور پہ قیام کرتے ہیں، پھر سجدہ کرتی ہیں۔ ابھی ایک سجدہ پورا نہیں ہوتا کہ سردی کی ساری رات بیت جاتی ہے۔ اور دیکھیں ذوق بندگی کیا ہے، عرض کرتی ہے مالک تیری راتیں بڑی مختصر ہیں کہ تیری بندی کا ذوق بندگی ہی پورا نہیں ہوتا، ابھی میں ایک سجدہ کرتی ہوں تیری رات ختم ہو جاتی ہے۔ مالک کوئی ایک رات ایسی لمبی بھی بنا دے تیری فاطمہ سحر ہو کہ تجھے سجدہ تو کر سکے، تیری بندگی تو کر سکے اور سحر ہو کر تیری عبادت جو ہے وہ بجا لا سکے۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے پہلا عمل کیا، سجدہ کیا، اور پھر سجدوں کی محبت اپنی آل اپنے اصحاب کی روحوں میں اتار دی، اور وہ پھر ساری رات جو ہے والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما کا منظر پیش کیا کرتے تھے۔ تو یہ اماں جی حضرت سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہ نے حضور کی صورت و سیرت کا تذکرہ کیا۔ اب آئیے ذرا حضرت سیدہ حلیمہ سعدیہ سے بھی پوچھ لیں، سبحان اللہ، کہ حضور کی صورت بھی بیان کیجئے اور آقا کریم اسلام کی سیرت بھی بیان کیجئے۔ یہ تو آپ جانتے ہیں نا، حضرت سیدہ حلیمہ سعدیہ کے بارے میں ایک جملہ کہنا چاہوں گا کہ وہ بالکل جب وہ غربت کی لکیر کے نیچے زندگی گزار رہی تھی، ان کے گھر میں فاقے تھے، گھر کے اندر اداسی تھی، گھر کے اندر ایک عجیب و غریب قسم کا غم اور دکھ تھا، لیکن جب آقا کو اپنے سینے سے لگایا نا تو حضور نے ان کی ککھوں کی کلی کو عرش معلہ بنا دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور اتنی برکتیں حاصل ہوئی حضرت سیدہ حلیمہ سعدیہ کو کہ کائنات میں آج بڑی بڑی عورتیں آئیں، سب کا نام مٹ گیا، لیکن حضرت سیدہ حلیمہ سعدیہ کا نام قیامت تک چمکتا رہے گا۔ سبحان اللہ، بڑی تو نے توقیر پائی حلیمہ، بنی تو محمد دی دائی حلیمہ۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضور نے کرم کیا، حضور نے مہربانی کر دی۔ اچھا میرا جی چاہ رہا ہے سبحان اللہ، ایک شعر ہم ذوق کے ساتھ پڑھ لیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سیدہ حلیمہ سعدیہ کے ساتھ ہمارے آقا نے جو کرم کیا سبحان اللہ، اس کو ذوق کے انداز میں اگر ہم سن لیں گے تو ہمارا ایمان تازہ ہوگا۔ بے شک، سبحان اللہ۔ آواز دینا ذرا۔ اب وہ شاعر کہتے ہیں مولانا زہری کا لہجہ ہے، فرماتے ہیں املا شریف کا موقع ہے، فرماتے ہیں سب تو پیچھے رہندی جاوے، جب چلی سب تو پیچھے رہندی جاوے، انہوں نال نہ کوئی ملا، سب تو پیچھے رہندی جاوے، سب تو مگروں مکے آوے، مکے دا ہر بوا کھڑکاوے، انہوں غیر نہ کوئی پاوے، آخر اس بوئے آ جاوے، جتو خالی نہ کوئی جاوے۔ حلیمہ کو پہنچی خبر ہم کی، میرے گھر میں آؤ حضور آ گئے، پڑھ لیجئے حضور آ گئے، حضور آ گئے، حضور آ گئے، حضور آ گئے۔ تو آقا کریم اسلام نے اتنی ککھوں کی کلی کو عرش معلہ بنا دیا، اور پھر ان کے گھر کے اندر جو روشنیاں ہوئی، جو اجالے ہوئے، جو چمک پیدا ہوئی، وہ کائنات کا ایک انوکھا باب ہے۔ باقاعدہ خواتین جو ہیں وہ اکٹھی ہو کے، بنو سعد کی خواتین اکٹھی ہو کے حضرت سیدہ حلیمہ سعدیہ کے پاس آئیں اور فرمایا کہ تو بڑی امیر ہو گئی ہے کہ رات کو جب امیر گھرانے اپنے گھروں کے چراغ گل کر دیتے ہیں، لیکن تیرے گھر سے تو نور کی لاٹیں نکلتی رہتی ہیں، تیرے ہاتھ کون سا خزانہ لگا ہے کہ تو اپنا دیا بندی نہیں کرتی اور ساری رات تیرے گھر میں دیا جلتا رہتا ہے۔ حضرت سیدہ حلیمہ سعدیہ نے اپنے محلے کی خواتین کو لیا، حضور پنگھوڑے میں آرام کر رہے تھے، اور آقا کریم اسلام کے پاس آ کے حضور کی جانب اشارہ کر کے کہا ما کننا نحتاج الی السراج من یوم اخذناہ، فرماتی ہیں جس دن سے یہ پیارا میرے گھر آیا ہے نا، میں نے کبھی دیا چلایا ہی نہیں، کہ ساری روشنی اس کے چہرہ نور کی روشنی ہے، بلکہ فرماتی ہیں
تاریکی ہوتی ہے میں اس محبوب کو اٹھا کر اس کمرے میں لے جاتی ہوں، کمرہ روشن ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو فرمایا ما كنا نحتاج الى السراج من يوم اخذناه، کہ جس دن سے یہ پیارا آیا ہے مجھے پھر دیے کی گھر میں جلانے کی ضرورت نہیں رہی۔ تو یہ حضور کی صورت کو بیان کیا۔ اب آئیے ذرا حضور کی سیرت بھی ان سے سوال کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ فرماتی ہیں کہ بھوک پیاس غربت کی وجہ سے میرا بچہ ہر وقت روتا رہتا تھا، چونکہ میری چھاتی میں دودھ نہیں تھا۔ کبھی کوئی چیز کھانی نصیب ہو تو پھر ہو۔ تو جب میں نے حضور کو اٹھایا اور اپنے سینے سے لگایا تو میرے سینے میں دودھ اتر آیا۔ میں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک جانب دودھ کی پیش کی تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ نوش جان کر لیا، لیکن جب میں نے دوسری سائڈ سے دودھ پیش کیا تو حضور نے دودھ نہیں پیا۔ حالانکہ اس عمر میں بچے کو تو کوئی عام چیز بھی ہاتھ میں دے دے تو وہ منہ میں ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، جو کہ سب سے پہلے وہ کھانا ہی تو سیکھتا ہے۔ لیکن آقا کریم اسلام نے ترک پستہ کیوں کیا؟ تو شیخ محقق علامہ عبدالحق محدث دہلوی نے لکھا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا جو بھائی دودھ کا حضرت حلیمہ سعدیہ کا بیٹا جو کہ شیر خوار تھا، چونکہ اس کی خوراک بھی یہیں سے وابستہ تھی نا، اس کو بھی یہیں سے خوراک ملنی تھی، تو آقا کریم اسلام نے ایک جانب سے دودھ پیا اور دوسری جانب سے دودھ چھوڑ کر اپنے بھائی کا حق اس تک پہنچایا اور لوگوں تک اعلان کر دیا، لوگوں میں کسی کا حق کھانے کے لیے نہیں، میں تو لوگوں کو حق دلانے کے لیے آیا ہوں، میں لوگوں تک حق پہنچانے کے لیے آیا ہوں۔ اللہ اکبر۔ تو اگر میں اور آپ حضور کا میلاد بھی منائیں اور ہم کہیں جی ہم عاشق رسول ہیں، اور جب ہم مکان کی بنیاد رکھیں تو اپنے سگے بھائی کی جو ہے وہ ایک بالشت زمین دبا لیں اور اس کا حق کھا لیں، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور کے ساتھ ہماری محبت زبانی جمع خرچ کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ حقیقی محبت یہ ہے کہ ہم حضور کی سیرت کو دیکھیں کہ آقا کریم اسلام کی سیرت کیسی ہے۔ تو آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے پیدا ہوتے ہی ادب کا درس دیا، تو آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں جس محبوب کا بچپن اتنا خوبصورت ہے اس کی جوانی کتنی خوبصورت ہوگی، سبحان اللہ، اس کی جوانی میں کتنا حسن ہوگا، کتنا جمال ہوگا۔ تو حضرت سیدہ حلیمہ سعدیہ نے حضور کی صورت کو بھی بیان کیا اور آقا کریم اسلام کی سیرت کو بھی بیان کیا۔ آخری واقعہ بڑا دل آویز ہے، حضور کی صورت کو بھی بیان کیا گیا اور آقا کریم اسلام کی سیرت کو بھی بیان کیا گیا، اور جس نے بیان کیا وہ ایک خاتون ہے حیاتی، لیکن اس کے سینے میں بصیرت کا جو جمال تھا اللہ نے اس کو عطا کیا تھا، وہ اس کا اپنا ہی حصہ ہے۔ اس کا نام ہے حضرت ام معبد رضی اللہ تعالی عنہا۔ اس نے حضور کی صورت و سیرت کو بیان کیا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے ایام میں جب مکہ المکرمہ سے مدینہ شریف کی جانب بڑھ رہے تھے تو راستے میں حضور کو بھوک لگ گئی، تو ایک کٹیا آئی، ایک چگی آئی، جس کو پہلے زمانے میں چگیاں ہوتی تھی، تو اب تو وہ دم توڑ گئی، دیہاتوں میں شاید آج بھی کہیں ہوں۔ تو ایک سادہ سا مکان آیا تو حضور نے دروازے پہ دستک دی، تو ایک خاتون نے دروازہ کھولا جو کہ بوڑھی ہو چکی تھی۔ تو آقا کریم فرمایا کہ خاتون ہمیں بھوک لگی ہے، اگر تیرے پاس کھانے کی کوئی چیز ہو تو ہمیں دے دو، ہم اس کی قیمت دے دیں گے۔ تو اس نے کہا میں ایک عرب خاتون ہوں اور عرب مہمان نواز ہوتے ہیں، پیسوں کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن آج بدقسمتی کہ آپ جیسے خوبصورت مہمان گھر میں آئے ہیں لیکن گھر میں دینے کے لیے کوئی چیز نہیں جو میں آپ کو پیش کر سکوں۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر اس کے گھر کی ایک نکر پہ کھڑی ایک بکری پہ پڑ گئی۔ حضور فرمایا خاتون اگر تو اجازت دے تو ہم اس بکری کا دودھ نہ دو لیں۔ تو اس نے کہا کہ یہ تو اتنی کمزور ہے کہ چل کر ریوڑ کے ساتھ نہیں جا سکی، اس نے دودھ کیا دے، اس کے تو ہڈیاں گودا تو ہے نہیں۔ تو آقا کریم فرمایا خاتون اجازت دینا تیرا کام ہے اور دودھ دونا مجھ محمد کا کام ہے۔ سبحان اللہ۔ اس نے ہنس کے کہا کہ اگر آپ دودھ دو لیں تو مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے۔ آقا کریم فرمایا جاؤ ابوبکر بکری لے آؤ۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق گئے، بکری کو لے آئے، آقا کریم کے سامنے کھڑا کیا تو حضور نے اپنا دست مبارک باہر نکالا۔ یہ وہ ہاتھ ہے جس کو اللہ فرماتا ہے ید اللہ فوق ایدیہم، محبوب بظاہر تیرا ہے، حقیقت میں تو مجھ رب ذوالجلال کا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان ہاتھ مبارک سے جو وہ کنکر پھینکتے ہیں، اللہ شاہ فرماتا ہے وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، محبوب یہ کنکر تو نے تو نہیں پھینکے، یہ تو میں رب ذوالجلال نے پھینکے ہیں۔ وہ دست مبارک، وہ دست رحمت، وہ دست شفا حضور نے نکالا
اور بکری کی پشت پہ پھیر دی۔ اللہ اس نے ٹانگیں چوڑی کر لی، اس کی شیری میں دودھ اتر آیا۔ حضور فرمایا ام معبد گھر کا کوئی بڑا برتن لے کے آؤ۔ ام معبد کوئی بڑا برتن لے آئے، حضور نے دودھ دونا شروع کیا، جاگ اٹھی اور برتن دودھ سے بھر گیا۔ اللہ اکبر، فرمایا اور برتن لے کے آؤ، وہ بھی دودھ سے بھر گیا۔ روایات میں آتا ہے حضرت ام معبد کے گھر کی تھالیاں بھی دودھ سے بھر گئی۔ اتنی قدر نوازیاں ہوئی، آقا کریم اسلام نے دودھ پیا اور سیدنا ابوبکر صدیق جتنے حضور کے دوست تھے سب نے دودھ پیا، ام معبد نے بھی پیا، اس کا ایک چھوٹا سا اتنا سا بچہ تھا اس نے بھی دودھ پیا، اور آقا کریم اسلام کرم نوازیاں، رحمتیں اور اپنی برکتیں بکھیر کر ان کو مالا مال کر کے ان کے آنگن کے اندر روشنی پیدا کر کے حضور تشریف لے گئے۔ جب شام کا وقت ہوا نا، ابو معبد جب آیا نا گھر میں بکریاں لے کر، تو اس نے دیکھا کہ کچی کلی پہ انوار اتر رہے ہیں۔ چند لمحوں کے لیے ٹھہرے تھے تم جس پیڑ کے نیچے، سنا ہے آج تک اس پیڑ کا سایہ مہکتا ہے۔ اور حضرت قبلہ پیر نصیر الدین نصیر کی بھی سن لیجئے، وہ فرماتے ہیں جدھر جدھر سے وہ گزرے ہیں نصیر، ہزار بار ادھر سے بہار گزری ہے۔ اسے جب گھر کا ماحول دیکھا کہ برتن دودھ سے بھرے ہوئے ہیں اور یہاں خوشبوئیں ہیں اور گھر کا ماحول بدلا ہوا ہے، تو اس نے کہا ام معبد آج ہمارے گھر میں کوئی آیا تھا، اتنی رونقیں ہیں۔ تو حضرت ام معبد نے جب حضور کی برکتیں اور رحمتیں دیکھی تو وہ تو ویسے ہی دیوانی ہو گئی تھی، حضور سے نام پوچھنا یاد نہ رہا، اپنے طور پہ ایک نام رکھ لیا، کہنے لگی ہاں ہاں میرے شوہر میرے سرکار ہمارے گھر میں آیا تھا۔ کون آیا تھا؟ فرمانے لگی جاء رجل مبارکن، ہمارے گھر میں مبارک آیا، ایک برکتوں والا انسان آیا تھا جو ہمیں مالا مال کر کے چلا گیا ہے۔ اس وقت پھر ابو معبد نے کہا اچھا ام معبد مجھے بتاؤ تو صحیح اس مبارک کی صورت کیسی تھی، اس مبارک کا چہرہ کیسا تھا، اس مبارک کا کچھ جمال تو مجھے ذکر کرو، اس کی کچھ سیرت کا تو واقعہ بیان کرو، وہ مبارک کیسا تھا۔ تو پھر حضرت سیدہ ام معبد نے حضور کے حسن پہ اور حضور کی سیرت پہ جو قصیدہ پڑھا نا، ہماری نسلیں بھی اس عورت پہ قربان ہو جائیں۔ اس نے کہا میرے شوہر میں تجھے کیا بتاؤں وہ مبارک کیسا تھا، کہنے لگی رأیت رجلا ظاہرا فزع حسن القلب ملیح الوجه قسیم وسیم فی عینیہ تاج وفی اشفاری وطف وفی صوتی سہل اللہ اکبر وفی صوتی سہل اکحل ازل اقرب ابہن الناس اجملہ من قریب احسنہ من بعید۔ اس نے کہا میرے شوہر میں تجھے کیا بتاؤں، وہ قد کا بہت زیادہ لمبا نہیں تھا، کوتاہ قد بھی نہیں تھا، اس کا قد درمیانہ تھا، اس کی پیشانی چوڑی تھی، اس کے ہونٹ جو ہے وہ کیا خوبصورت تھے، اس کی آنکھیں وہ جھیل جیسی آنکھیں تھیں، اور اس کے ناک کا جو حسن تھا کیا کہنا، آنکھیں سرمگی تھیں۔ اور اس نے کہا میں صرف اس کے دو جملے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، ایک لمبا قصیدہ اس نے پڑھا۔ اس نے کہا میرے شوہر میں تجھے کیا بتاؤں، اجملہ من قریب احسنہ من بعید۔ اس نے کہا میرے شوہر جب وہ دور تھا نا تو سونا لگتا تھا، جب دور تھا تو سونا لگتا تھا، اور جب قریب آ گیا تو اور سونا لگتا تھا۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا دور سے جب دیکھتے ہیں تو بندہ کہتا ہے یار یہ بندہ بڑا خوبصورت ہے، لیکن جب قریب آ جائے پوچھ واضح ہو تو پھر بندہ کہتا ہے نہیں یار اس کا تو حال ہی نہیں ہے۔ تو کہا جب دور تھا تو سونا لگتا تھا، جب قریب آ گیا تو اور سونا لگتا تھا۔ اس نے آقا کریم اسلام اسلام کا یہ حسن بیان کیا۔ ہمارے حضرت قبلہ عالم ولی علیہ السلام اس کا ایک اور معنی بیان کیا کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ جب دور تھا تو سونا لگتا تھا، قریب آ گیا تو اور سونا لگتا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جنہوں نے قریب پاس بیٹھ کے دیکھا انہوں نے کہا کل قمر لیلۃ البدر لا مارا قبلہ ولا بعدہ، انہوں نے کیا کیا پوچھتے ہو، حضور تو 14ویں رات کا چمکتا ہوا چاند تھے۔ پھر کہنے لگے نا نا حضور جیسا حسین نہ پہلے دیکھا نہ بعد میں دیکھا۔ حضرت حسان پاس ہی بیٹھے تھے، وہ فرمانے لگے تم دیکھتے کیسے، کسی ماں نے جنم دیا ہوتا تو دیکھتے نا، خدا نے حسینہ جمیلہ کا منہ موڑ دیتا، محمد بنا کے قلم توڑ دیتا، اور خدا نے اس سچائی پر چھڑیا جدے بچ محمد نے اٹھا لیا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ جس نے قریب سے دیکھا ہے۔ تو جس نے قریب سے دیکھا اس نے کہا وہ 14ویں رات کا چاند تھے، جس نے قریب سے دیکھا اس نے کہا وہ چمکتا ہوا سورج تھے، اور جس نے 1450 سال کے فاصلے پہ کھڑے ہو کر
جو ہے وہ کورونا شریف کے پاس دیکھا، اس نے کہا مکھ چند بدر شاشانی ہے، متھے چمک دی ڈاٹ نورانی ہے، کالی زلف تے اک مستانی ہے، مغمور اکی ہی نمات بری۔ جس نے پاس بیٹھ کے دیکھا اس نے کہا کیا پوچھتے ہو، حضور تو یوں لگتے تھے جیسے حضور کے چہرے پہ چاند تیر رہا ہے، اور لگتا تھا حضور کے چہرے پہ سورج تیر رہا ہے۔ یہ وہ ہے جو پاس بیٹھ کے دیکھ رہا ہے، اور جو 14 صدیوں کے فاصلے پہ کھڑا بریلی میں ہو کے دیکھتا ہے وہ کہتا ہے رخ دن ہے یا مہر سما، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، شب زلف ہے یا مشک خطا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، خورشید تھا کس زور پر کیا بڑھ کے چمکا تھا کمر، بے پردہ جب بود ہوا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ اور جو بریلی میں کھڑا ہو کے دیکھتا وہ کہتا ہے جس کا حسن اللہ کو بھی بھا گیا، ایسے پیارے سے محبت کیجئے۔ تو جنہوں نے قریب سے دیکھا انہوں نے اپنے انداز میں بیان کیا، جنہوں نے دور سے دیکھا انہوں نے اپنے انداز میں، یعنی صدیوں کے فاصلے پہ کھڑے ہو کے بھی جنہوں نے دیکھا انہوں نے بھی اپنے انداز سے دیکھا۔ تو اس نے کہا جب وہ دور تھا تو سونا لگتا تھا، جب قریب آ گیا تو اور سونا لگتا تھا۔ اچھا، روزانہ ان کے گھر کے اندر مبارک کی باتیں ہوتی ہیں۔ روایات میں آتا ہے کہ ابو معبد جب شام کو بکریاں لے کے آتا ہے تو ام معبد کھانا پیش کرنے لگتی ہے، تو ابو معبد کہتا ہے کھانا بعد میں کھائیں گے، پہلے ذرا مبارک کی 2-4 باتیں سناؤ۔ روزانہ گھر اور بیچ میں وہ بچہ بھی کبھی کبھی لقمہ دیتا ہے کہ امی وہ جو ہاتھ پھیرا تھا مبارک نے وہ بات بھی تو سنا، وہ تو چھوڑ ہی گئی ہے۔ تو روزانہ ان کے گھر میں مبارک کی باتیں ہوتی ہیں۔ اگر ہم اہل سنت کے انداز میں اس کا ترجمہ کر لیے جائے تو اس کا معنی یہ بنتا ہے کہ حضرت ام معبد کے گھر میں روزانہ محفل میلاد کا انعقاد ہوتا تھا، روزانہ حضور کی باتیں ہوتی۔ ایک دن ام معبد نے کچھ سودا سلف لینا تھا تو بازار گئی، بچے کو ساتھ لیا، جو چیز لینی تھی وہ ملی نہ، تو چلتی چلتی مدینہ ہی پہنچ گئی۔ جب مدینہ گئی تو سامنے سے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق گزر رہے تھے رضی اللہ تعالیٰ۔ جب بچے کی نظر پڑی نا تو وہ تو چیخنے لگ گیا، کہنے لگا یا اماہو ھذا صاحب المبارک، امی وہ دیکھو مبارک کا ساتھی جا رہا ہے۔ حضرت سیدہ ام معبد گئی اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ تو آ گیا ہے، مبارک کہاں چھوڑا ہے؟ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق نے فرمایا کون سا مبارک؟ کیونکہ نام تو خود ہی رکھا ہوا تھا نا، حضور کا نام تو نہیں تھا، تو انہوں نے فرمایا کون سا مبارک؟ تو ام معبد نے کہا وہی مبارک جس نے بکری کی پشت پہ ہاتھ پھیرا تھا، وہی مبارک، اس کی بات کر رہی ہیں۔ سمجھ گیا یہ تو میرے آقا کی بات کر رہی ہیں۔ اللہ اکبر، آؤ تمہیں مبارک کے ڈیرے پہ لے چلتا ہوں۔ آقا کریم اسلام مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے، جب بچے نے دور سے حضور کو دیکھا نا تو کہنے لگا امی وہ دیکھو مبارک بیٹھا ہوا، وہ بیٹھا ہوا۔ دونوں ماں بیٹا آقا کریم کے قدموں میں جا کے حضور کا کلمہ پڑھ کے حضور کے غلام بن گئے، تیریاں تاک کے ادامہ میں مرید ہو گئے۔ آج جب گھر میں پلٹے واپس آئے، شام کو ابو معبد بکریاں لے کے آیا تو اس نے دیکھا آج گھر کا ماحول پھر بدلا ہوا ہے، تو اس نے کہا کہ ام معبد لگتا ہے آج مبارک پھر آیا ہے۔ تو ام معبد نے کہا نہیں مبارک نہیں آیا، ہم خود مبارک کو مل آئے ہیں، دنیا جسے محمد کہتی ہے وہی تو ہمارا مبارک ہے، وہی تو ہمارا مبارک ہے۔ تو ابو معبد بھی حضور کے پاس جا کے حضور کا کلمہ پڑھ کے حضور کے غلام بن گئے۔ تو یہ بکری جس کی پشت پہ حضور نے ہاتھ پھیرا تھا یہ دودھ دیتی رہی، پھر سیدنا ابوبکر صدیق کا دور آیا دودھ دیتی رہی، پھر سیدنا فاروق اعظم کا زمانہ آیا، وہاں پہ ایک سال آیا عام الرمادہ، قحط سالی کا دور تھا کہ بالکل بارش نہ ہوئی اور لوگ جو ہے وہ قحط سالی کا شکار ہو گئے، فصلیں بند ہو گئیں، جانور دودھ دینا ختم ہو گئے۔ تو جب بالکل قحط سالی تھی، کسی کے گھر سے دودھ نہیں ملتا تھا، تو حضرت ام معبد کی بکری اس وقت بھی برابر دودھ دے رہی تھی، سبحان اللہ، کیونکہ اس پہ حضور کا ہاتھ لگا تھا، اس کے اوپر حضور کا دست کرم آیا۔ اس نے کہا کہ اجملہ من بعید احسنہ من قریب، جب وہ دور تھا تو سونا لگتا تھا، جب قریب آ گیا تو اور سونا لگتا تھا۔ اس جملے میں اس نے حضور کی صورت کو بھی بیان کر دیا اور آقا کریم اسلام کی سیرت کو بھی بیان کر دیا، یعنی جب دور تھا تو سونا لگتا تھا، جب قریب آ گیا نا تو اس کی آنکھوں پہ حیا کے پہرے بیٹھے ہوئے تھے، اس کی آنکھوں میں عجیب شرم تھی، عجیب حیا تھا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نیچی آنکھوں کی شرم و حیا پر درود، اونچی بینی کی رفت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ تو یہ انسان کی سیرت کا بلکہ یہ جوان کی سیرت کا ایک بڑا خوبصورت حسن ہے کہ اس کی آنکھوں میں حیا ہو، اس کی آنکھوں میں شرم ہو، اس کی آنکھوں کے اندر
جو ہے وہ حیا کا نور جھلکتا ہو تو یہ کسی بھی جوان کی جوانی کا ایک حسن ہے، جمال ہے، جو کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا۔ حضرت لقمان حکیم کا آپ نے نام سنا ہوگا، وہ فرماتے ہیں میں نے 100 نبیوں کی زیارت کی ہے اور میں نے ہر نبی سے ایک ایک بات جمع کی، اور کہتے ہیں میں نے 100 باتیں جو وہ نبیوں کی جمع کی، اور ان باتوں میں سے ایک بات یہ ہے، وہ انبیاء کرام کی مشترکہ بات ہے، وہ یہ ہے کہ جب کسی کے گھر میں جاؤ نا، دعوت پہ جاؤ یا کوئی سبب ہو، کوئی وجہ ہو، جانا پڑ جاتا ہے ایک دوسرے کے گھر، تو فرمایا اپنی نظروں کی حفاظت کرو۔ ظاہر مائیں بہنیں بیٹیاں موجود ہوتی ہیں، تو کسی کے بھی گھر میں جاؤ تو اپنی نظر کی حفاظت کرو، یہ انبیاء کرام کی مشترکہ بات ہے۔ اس لیے انسان کی نظر کے اندر شرم ہو، حیا ہو۔ آج ہماری نظریں زنا کر رہی ہیں، آج ہماری نظریں بدکاری کر رہی ہیں، سوشل میڈیا ہو یا پرنٹ میڈیا ہو، خوش قسم کی تصاویر ہوں، خوش قسم کا لٹریچر ہو، یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کے ذریعے جو ہے وہ آنکھوں کا جو بدکاری ہے وہ ہو رہی ہے۔ لیکن ہم نے اپنے بچوں کی اس انداز کے ساتھ گھر کے ماحول کو بنانا ہے کہ ہمارے بچے اس بیماری سے محفوظ رہے اور ہم بھی اپنے آپ کو اس چیز سے بچا کے رکھیں۔ اگر ہماری آنکھ میں حیا ہو تو پھر عبادت میں لذت آتی ہے، اللہ اکبر، انسان محسوس کرتا ہے عبادت کی لذت اور ایمان کی ٹھنڈک محسوس کرتا ہے جب انسان کی آنکھوں میں حیا ہو۔ اللہ جل شانہ حضور کی مبارک آنکھوں کا صدقہ ہمیں بھی آنکھوں کا حیا نصیب فرمائے۔ یہ چند روایات آپ کے سامنے حضور کی صورت و سیرت کے حوالے سے رکھی گئی۔ اللہ تعالیٰ میرے ان ٹوٹے پھوٹے لفظوں کے اندر اثر کی شریر ڈال دے اور ہم سب کو حضور کی صورت کے ذریعے حضور کا پیار عطا فرمائے اور حضور کی سیرت کو پڑھ کے اس کو فالو کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ پوری گفتگو میں ہم نے کوئی نعرہ نہیں لگایا، آخر میں ایک نعرہ لگا لیتے ہیں، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، آمد مصطفیٰ، مرحبا آمد مصطفیٰ، مرحبا مرحبا، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد تاجدار ختم نبوت، زندہ باد، کی محمد سے وفا تم نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔